من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ان آیات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا بیان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا سبق جب دیا تو قوم نے مخالفت کی اور مختلف انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان فرمایا۔ اب یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور صبر کی بھی تلقین کی جا رہی ہے اور یہ سمجھایا گیا کہ شرک سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں تسلسل سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 18 نبیوں کے نام ہیں یہاں پر اور 18 نبیوں کے نام ذکر کر کے مقصود یہ سمجھایا کہ اگر یہ نبی بلکہ یوں کہیے کہ 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ 18 نبیوں کے نام لیے اور اس کے بعد فرمایا کہ ان نبیوں کے جو بھائی نبی آئے، ان کے اولادوں میں جو نبی آئے، ان کے آباء و اجداد میں جو نبی آئے، سب کے سب اگر شرک کر دیں تو شرک سے ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ کسی بھی صورت میں شرک سے انسان کا عمل نہیں بچتا اور یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ شرک سے، دکھلاوے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے سے آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دکھلاوے سے، ریاکاری سے انسان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے بہت کچھ عمل کر لیا، لیکن آخرت میں جب جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ۔ ارشاد فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلائل، یہ ہماری دلیل تھی یہ ہماری کھلی دلیل تھی۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا، کہ جس حجت کو، جس دلیل کو قائم کیا ابراہیم نے اپنی قوم کے خلاف، اپنی قوم کو سمجھاتے وقت، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری کھلی ایک دلیل ہے، آتَيْنَاهَا ابراہیم، جس دلیل کو ہم نے ابراہیم کو دیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دلائل سمجھائے ہیں۔ کیا دلائل سمجھائے؟ یاد ہوگا گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ستارے کو دیکھ کر کہا کہ اچھا اس کو رب بنا لیں، وہ چھپ گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر چاند دیکھا، اچھا تمہارا کیا خیال ہے اس کو رب بنا لیں، جب وہ بھی چھپ گیا تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر سورج کو دیکھا، کہا چلو اس کو رب بنا لیتے ہیں، جب وہ بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ایسی چیزوں کو رب نہیں بنا سکتا ہوں، میں تو اپنے پروردگار اللہ خالق اور مالک کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ دلائل کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائے اور عطا کیے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور وہ دلائل ہم نے ابراہیم کو دیے، عَلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کو سمجھانے کے لیے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ پاک حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کس کو کب درجہ دینا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے، علیم کس کو کتنا درجہ دینا ہے، تو حکمت کا تعلق کب سے ہے، کس وقت دینا ہے اس کی حکمت کا کیا تقاضا ہے، اور علیم کتنا درجہ دینا ہے وہ جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلند درجے عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے بلند کیا کہ دنیا کا ہر مذہب، آسمانی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے قائل ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، مزید ہم نے فضل دیا، عطا کیا، وَوَهَبْنَا، ہبہ دینا، تحفہ دینا، گفٹ دینا، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے جو چیز ملتی ہے اس کو وہب سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، یعنی بیٹا اسحاق، اور یہ بھی نبی، اور پھر پوتا ہم نے انہیں دیا یعقوب، یہ بھی نبی۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام پھر اسحاق کے بیٹے ہوئے۔ کلن ہدینا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے راہ حق عطا کی ہے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ کن کو؟ اسحاق کو بھی اور یعقوب کو بھی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی بھی رہنمائی کی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی بھی رہنمائی کی، ان کو بھی ہم نے ہدایت کی طرف لایا، یعنی انہوں نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا پیغام اپنی قوم کو سمجھایا، سنایا۔ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، کن کی اولاد میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یا یہ کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ سارے انبیاء بعد میں نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سے مراد لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو تب بھی کوئی بات درست ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے کون؟ داود علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، ایوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے۔ تو یہ کتنے نام آئے؟ داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ کتنے؟ 6۔ اب ان 6 میں جو نا ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے، ان 6 کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا؟
داود اور سلیمان کا تذکرہ کیا، یہ دونوں کے دونوں بادشاہ نبی تھے، بادشاہت بھی تھی اللہ نے عطا کی ہے اور نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ایوب اور یوسف یہ دو نبی ایسے ہیں جو انتہائی مصائب زدہ ہیں، انتہائی پریشانیوں میں رہے۔ ایوب علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام، جسمانی پریشانیاں ان پر آئیں۔ ایوب علیہ السلام تو ایک طویل زمانہ بیمار رہے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی جسمانی بیماریاں آئیں، بھائیوں نے اپنے باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، پھر فروخت ہو گئے، تو یہ سخت مصیبتیں انہوں نے جھیلی۔ اور موسیٰ اور ہارون، ان دونوں کا تذکرہ کیا، یہ دونوں کے دونوں صاحب معجزات کہلاتے ہیں، بڑے بڑے معجزات ان دونوں کو دیے گئے۔ حصا، ید بیضا، لاٹھی کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، چونکہ ہارون علیہ السلام ان کے تابع ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح سے ہاتھ کا معجزہ عطا کیا گیا کہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ سمندر کے پھٹنے کا معجزہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ فرعون اس میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سارے کے سارے پار ہو گئے، ایک دم سمندر کا پانی بیچ میں کھڑا ہو گیا، خشک راستے بن گئے۔ اسی طرح سے من و سلوہ کا اترنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ آسمان سے سائبان کا اترنا کہ جس کے ذریعے سے سایہ ہوتا میدان تیہ میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا ان کو معجزہ تھا۔ جسم کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح سے پتھر کے اندر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک دیا ہوا معجزہ تھا۔ اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں پر عذاب کا آنا، طوفان کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ سب کے سب معجزات ہیں۔ تو یہ دو نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ صاحب معجزات کہلاتے ہیں، صاحب معجزات کثیرہ، بہت معجزات اللہ نے ان کو عطا کیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، یہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیسے بدلہ دیا کرتے ہیں سنیے گا۔ پہلے داود اور سلیمان، اسی طرح سے ہم انہیں بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، شکر ادا کیا تو ہم نے ان کو اچھا بدلہ دیا۔ ایوب اور یوسف مصائب میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، صبر کیا تو ہم نے اچھا بدلہ دیا۔ اور موسیٰ اور ہارون، اور سخت مخالفتیں قوم کی آئیں، دشمن کی طرف سے سخت مخالفتیں آئیں، جمے رہے، ڈٹے رہے، تو ہم بدلہ اچھا ہم نے ان کو دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح سے ہم نے ان کو خوبصورت بدلہ دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ پھر اس کے بعد یہ 6 ہو گئے، 4 انبیاء کا نام، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس۔ اور اسی طرح سے زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، الیاس بھی ہیں۔ کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک نیکوکار ہے۔ یہ چاروں کے چاروں انبیاء انتہائی درجے کے عابد اور زاہد تھے، بہت بندگی کرنے والے لوگ تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا ہیں، زکریا باپ ہیں، یحییٰ بیٹے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، پرہیزگاری حد درجے کی، الیاس علیہ السلام کی کا زہد، پرہیزگاری، کل من الصالحین کا ہر ایک ان میں سے نیکوکار ہے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ 4 آئے۔ تو واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل کا تذکرہ بھی ہے، الیسع کا تذکرہ ہے، یونس کا ہے، لوط کا ہے۔ اسماعیل اور یسع یہ 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ قوموں نے ان کے دین کو بالکل نہیں مانا، ان کا ایمان لانے والا ایک بھی نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ویونس ولوطا۔ یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ 2 وہ نبی ہیں کہ جن انبیاء کے دینوں نے شہرت نہیں پائی، ان کے دین آگے نہیں چلے، قوموں میں بگاڑ آ گیا اور ان کی زندگی تک دین ہی محدود رہ گیا، آگے نہیں چلا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ بڑی اہم بات سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ اسماعیل اور الیسع کو قوم نے نہیں مانا، ایک فرد بھی
اسلام نہیں لا سکا، نبی کی بات نہ مان سکا، اور یونس اور لوط دونوں کے دین آگے نہیں چلے، لیکن پھر بھی کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ نبی تو ہے نا۔ اگر قوم نے نہیں مانا، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، تو ایک آدمی کے مسلمان نہ ہونے سے ان کی نبوت پر زد نہیں پڑے گی، ان کی نبوت پر فرق نہیں آئے گا، یہ نبی رہیں گے، یہ امانت دار رہیں گے، انہوں نے اپنے پیغام کو پورا پہنچایا ہے۔ تو یہ نام ذکر کرنے کے بعد، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا نام، اسحاق علیہ السلام کا نام اور یعقوب علیہ السلام کا نام تو پیچھے آ چکا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء گزر چکے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں جو انبیاء گزر چکے ہیں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں جو انبیاء گزر چکے ہیں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کہ اب جو انبیاء جتنے بھی ہیں، یا تو ان کے آباء میں سے ہیں، یا تو ان کی ذریات میں سے ہے، اور یا ان کے اخوان میں سے ہیں، ان کے بھائیوں میں سے ہیں۔ بات سمجھے جی؟ تو ہر آنے والے نبی کا سلسلہ، نسبی سلسلہ گزشتہ نبی سے ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر آنے والے نبی کا سلسلہ نسبی اعتبار سے بھی کیا ہے؟ گزشتہ انبیاء سے مل رہا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان سے جو ہے نسل انبیاء چلی ہے آگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب سے آگے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہر نبی کا سلسلہ نسب بھی نبیوں سے جا کے ملتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی نیا اپنے آپ کو نبی کہے گا تو اس کو نبی نہیں مانا جائے گا۔ کیوں نہیں تسلیم کیا جائے گا؟ اس لیے کہ نہ تو ان کے آباء و اجداد میں سے ہے، نہ ان کی ذریات میں سے ہے، اور نہ ان کے اخوان میں سے ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے سب کو چنا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے سب کی رہنمائی کی ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سب کے سب انبیاء شرک کر دیں، نبی شرک نہیں کیا کرتا، لو، اگر، بالفرض والمحال، لفظ لو آتا ہی ہے محال کے لیے، ناممکنات کے لیے۔ اگر ایسا ہو جائے، ہوگا تو نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے، فرض کر لو ایسا ہو جائے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ضائع ہو جائیں گے ان میں سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ سارے اعمال۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ان میں سے سب کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اب سب کو کتاب دینے کا مطلب کیا ہوا؟ بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے نئی کتاب دی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے گزشتہ کتاب پر باقی رکھا ہے، تو اس کو بھی گویا کہ وہی کتاب ملی ہے۔ والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سب کو ہم نے عطا کی ہیں۔ ظاہر ہے نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہوا کرتا ہے۔ والنبوۃ، اور ان سب کو ہم نے نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ، اگر فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، ان میں سے اگر کوئی بھی انکار کر دیتا ہے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ، اگر اس نبوت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، هَٰؤُلَاءِ، یہ لوگ، کون لوگ؟ یہ مکہ والے جو سب سے پہلے خطاب مخاطب ہیں قرآن کے، اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اے نبی آپ غم نہ کیجئے، تسلی ہے، میں نے عرض کیا تھا تسلی نبی الاسلام کے لیے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو پھر ہم یہ نبوت اور یہ سارے احکام سپرد کر دیں گے کسی ایسی قوم کے کہ جو ان کے انکاری نہیں ہوں گے بلکہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اے نبی آپ تسلی رکھیں، اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کے نہیں مانتے تو پھر ہم ایسی قوم کو لے کر آئیں گے کہ جو آپ کی بات کو اور انبیاء کے احکامات اور پیغامات کو مانیں گے، اور پھر وہ انکاری نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اللہ پاک نے پھر قوم کو اٹھایا ہے، انصار اور مہاجرین کو اٹھایا ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگایا۔ اولئک الذین ہدی اللہ، فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، فبہداہم اقتدہ، اللہ نے ان کو رہنمائی دی ہے، انبیاء علیہ السلام کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، فبہداہم اقتدہ، لہذا ان کی رہنمائی کی آپ بھی اقتدا کیجیے۔ بڑی اہم بات سنیے گا، ان کی رہنمائی کی، ان کی ہدایت کی آپ بھی کیا کیجیے؟
پیروی کیجئے، اقتدا کیجئے۔ کیا مطلب ہے اقتدا کیجئے؟ کہ اے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اس ہدایت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مصائب اور پریشانیوں پر جمنا اور صبر کرنا تھا، لہٰذا آپ بھی ان کے صبر کی اقتدا کیجئے۔ یہ مراد ہے یہاں، سمجھے جی؟ اگر آپ ہدایت سے کلی ہدایت مراد لیتے ہیں تو ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کی ہدایت کا مکلف تو نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام تو نئی شریعت دی گئی ہے، آپ کا دین جو ہے وہ گزشتہ ادیان کے لیے ناسخ بن کر آیا ہے، گزشتہ دین آپ علیہ السلام کی وجہ سے منسوخ ہو گئے۔ تو پھر یہ کیا معنی کہ اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، فبہداہم اقتدی، لہٰذا آپ ان کی ہدایت کی اتباع کیجئے۔ تو یہاں پر ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایک چیز، صرف ایک چیز، صبر۔ صبر، یہ سارا قصہ ہی اسی مقصد کے لیے سنایا ہے نا، کہ آپ ان کی ہدایت کی اتباع کیجئے، جس طرح سے انہوں نے صبر کیا ہے مصائب اور پریشانیوں پر، آپ بھی صبر کیجئے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد صبر ہے۔ ارے سمجھے جی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، کہہ دیجئے میں تم سے کسی قسم کا اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، بے غرض نہ بے نصیحت کرتا ہوں، ان هو الا ذکری للعالمین، بے شک یہ نہیں ہے مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ سوال اور جواب کی صورت میں آگے کچھ مضامین سمجھائے اور پھر ایک گلہ اور شکوہ فرمایا، اور اسی طرح سے قرآن پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اور نہ ماننے والوں کو وعیدیں سنائی گئیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ پاک کی عظمت ایسے نہ کی جیسا کہ عظمت کرنے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ، اللہ کی عظمت انہوں نے نہ کی حق قدری، جیسا کہ عظمت کا حق ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ نمبر 2، وما عرف اللہ حق معرفتی، اللہ کو ایسے نہیں پہچان پائے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا، اللہ کو ایسے نہیں پہچان پائے۔ تیسرا معنی وما قدر اللہ حق قدری، معنی وما عبد اللہ حق عبادتی، اللہ کی بندگی ایسے نہیں کر سکے جیسا کہ بندگی کرنے کا حق ہے۔ سمجھ رہی ہیں جی؟ اور چوتھا معنی وما وصف اللہ حق صفاتہ حق وصفہ، اللہ کی صفات کو نہیں پہچان سکے، نہیں بیان کر پائے ایسا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، اللہ کی صفات کو نہیں پہچان پائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا اور مراد کو نہیں پہچان پائے۔ اللہ پاک نے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں انہوں نے پہچانا تو اسی لیے تو وہ کہنے لگے، اعتراض کرنے لگے اے نبی آپ پر، کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہنے لگے ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ پاک نے، علی بشر، کسی بھی بندے پر، من شیء، کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا، یعنی انہوں نے رسالت کا بھی آپ کو نہ ماننے کے لیے، اے رسول آپ کے انکار کے لیے انہوں نے پوری سلسلہ نبوت کا انکار کر دیا۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا، تو کسی بھی انسان پر کچھ نہیں اتارا، دو چیزوں کا انکار کر دیا۔ نمبر 1، کوئی رسول نہیں آیا، نمبر 2، کوئی کتاب نہیں آئی۔ سمجھ میں آئی؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، سارا ہی انکار کر دیا۔ قل، جواب دیجیے آپ ان کو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کون ہے وہ جس نے اس کتاب کو اتارا؟ من انزل، کس رب نے اتارا ہے وہ کتاب کون لے کر آیا ہے؟ الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ لے کے آئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تو تورات تو اتاری ہے نا، اس کو تو تم مانتے ہو۔ اور نوراً، اور اللہ پاک نے اس کو نور کا ذریعہ بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تجعلونہ قراطیسا، اور تم نے کر لیے، تجعلونہ، اس تورات کے، اس کتاب کے تم نے کر لیے، قراطیسا، ٹکڑے کر لیے۔ اور ٹکڑے کر لیے یہاں پر معنی یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو تم نے مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا، یہ ٹکڑے ہیں۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، بعض تم ظاہر کرنے لگ گئے اور بعض کو تم چھپانے، تبدونہا تم ظاہر کرنے لگے، وتخفون کثیرا اور تم بہت ساروں کو چھپانے لگے، بہت سارے احکامات کو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، وعلمتم اور تمہیں وہ مضامین سکھائے گئے، ما لم تعلموا انتم جو نہیں جانتے تھے تم بھی، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل، کہہ دیجئے اللہ،
کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے اتاری ہے۔ ثم ذرہم، اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنی خرافات میں کھیلتے ہیں تو کھیلنے دیں، چھوڑ دیجئے۔ وہذا کتاب انزلناہ، تورات کے بعد یہ کتاب قرآن مجید انزلناہ، ہم نے اسے اتارا ہے، مبارکن، بابرکت بنایا ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کر رہا ہے ان مضامین کی جو تم گزشتہ آ چکے ہیں، ولتنذر، اور اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے ام القریٰ، بستی والوں کو۔ ام القریٰ سے مراد مکہ والے، مکہ کی بستی۔ ومن حولہا، اور ام القریٰ کے ارد گرد جو جہان ہے اس کو آپ ڈرائیں، سارا جہان اس میں آ جاتا ہے۔ اس آیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عمومی کا بیان ہے کہ آپ مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد والوں کو، ارد گرد سے مراد پوری دنیا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کو مانیں گے، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی، یہ اشارہ ہے مسیلمہ کذاب کی طرف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور یوں کہنے لگا کہ اب اللہ پاک نے میری طرف وحی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اب محمد پر وحی نہیں آئے گی، اب میری طرف وحی آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پیغام بھیجا تھا، توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام بھیجا، تو اس نے کہا ہاں میں آپ کو رسول مانوں گا، اس شرط پر مانوں گا کہ آپ آدھی سلطنت میں مجھے بھی شریک کر لیں، تو پھر میں آپ کو رسول ماننے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، جواب میں لکھا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین کائنات تو ساری اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور بہترین انجام تو تقوی والوں کا ہی ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترى علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھے، کیا جھوٹ باندھے؟ شرک کو بیان کرے۔ نمبر 2، او قال اوحی الی، یا یوں کہے کہ میری طرف وحی ہو رہی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، اور حالانکہ اس کی طرف کوئی بھی وحی نہیں ہونے والی، نہیں وحی ہوئی ہے۔ ومن قال، اور اس سے بڑا کون ظالم ہے جو یوں کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، ان قریب وہ مضامین بھی سأنزل، میں اتار سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جیسا اللہ نے اتارا، اس کی نظیر میں بنا سکتا ہوں۔ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ اس کی نظیر میں بھی بنا سکتا ہوں، اس قرآن کی مثال میں بھی لا سکتا ہوں۔ کہ تینوں قسم کے انسان ظالم ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا، وہ بھی ظالم، جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آ رہی ہے، وہ بھی ظالم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، اور جو یوں کہتا ہے کہ میں اس کی مثال بھی لا سکتا ہوں، یہ ظلم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور ایسے ظالموں کو اگر آپ دیکھیں گے، فی غمرات الموت، جب موت کی شدت اور سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور جب فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کے سامنے روحوں کو قبض کرنے کے لیے، اخرجوا انفسکم، تو فرشتے ان سے کہیں گے نکالو اپنی روحوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں چکھایا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ، بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، ناحق باتیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ پاک کی آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ اس طرح سے فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں تو پھر یہ باتیں کہتے ہیں، ہاں کافر کی اور بد کی روح نکالنے آتے ہیں، کہتے ہیں الیوم تجزون، اب تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا جو تم حق پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تمہارے خشم اور خدم اور نوکر اور چاکر سب یہاں رہ جائیں گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تم ہمارے پاس آؤ گے، فرادا، اکیلے اکیلے، بے یار و مددگار آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ اکیلے۔ دنیا میں جب تم آئے تھے نہ تمہارے جسم پر کپڑا ہے اور نہ تمہیں کھانے کی طاقت، نہ پینے کی طاقت، نہ پاؤں میں جوتا، ننگے دھڑنگے دنیا میں آئے تھے، اسی طرح سے میدان محشر میں اٹھائی جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلَ، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا؟ تو فرمایا کہ کسی شخص کو دیکھنے کی جرت اور ہمت ہی نہیں ہوگی، ہر ایک کو وہ نفس نفسی کا عالم پڑا ہوا ہوگا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور فرمایا وَتَرَكْتُمْ، اور وَتَرَكْتُمْ، اور
اور تم چھوڑ چکے ہو ما خولناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا دنیا میں سامان، وراء ظہورکم پیٹھوں کے پیچھے ہی چھوڑ کے آگے ہو، وما نرا معکم شفعاءکم اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفعاء، کہاں گے وہ تمہارے شفعاء جن کو تم سمجھتے تھے ہماری سفارش کریں گے، الذین زعمتم جو تم یہ کہتے تھے انہم فیکم شرکا کہ وہ تمہاری عبادات میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، وہ کہاں گے؟ لقد تقطع بینکم آج تمہارے اور ان کے درمیان میں سارے فاصلے ختم، وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور وہ سب کے سب گم ہو گئے، ما کنتم تزعمون جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب دعوے غائب، اور سب غائب ہو گئے، آج کوئی نظر نہیں آتا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا اے اللہ وہ دن کب آئے گا جس دن یہ ساری باتیں ہوں گی؟ اب اس پر دلائل دیے، قیامت پر دلائل۔ ان اللہ فالق الحب والنوا بڑے عجیب دلائل ہیں کہ جو پروردگار یہ کر سکتا ہے وہ قیامت کو بھی قائم کر سکتا ہے۔ کیا؟ ان اللہ فالق الحب بے شک اللہ چیرنے والا ہے، الحب دانے کو، والنوا گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے کو پھاڑ کر اس کے اندر سے اللہ کومپل کو نکالتا ہے، گٹلی کو اللہ پھاڑتا ہے۔ کھجور کی گٹلی کتنی سخت ہوتی ہے، اس سخت گٹلی سے پودا کیسے نکلتا ہے؟ کس رب نے، کس ذات نے اس گٹلی کو پھاڑا ہے؟ دانہ کس طرح سے پھٹتا ہے، گندم کا دانہ آپ زمین میں ڈالو وہ کیسے پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے کومپل نکلتا ہے اور وہ زمین کی سختی کو چیرتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ اس زمین کے اندر اگر ہاتھ سے کوئی شے اس طرح سے داخل کرو تو اندر نہیں جا سکے گی، لیکن وہ زمین وہ نرم و نازک نکلنے والا جو ہے وہ کس طرح سے کومپل زمین کو چیرتا ہوا باہر آتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان اللہ فالق الحب بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے حب دانے کو، والنوا گٹلی کو، یخرج الحی من المیت اور یخرج الحی اور رب وہ ہے یخرج جو نکالتا ہے الحی مردے کو، من المیت زندہ کو نکالتا ہے مردے سے۔ تو ایک تو تفسیر اس کی یہ بھی ہے، پیچھے بھی بات آ چکی ہے، الحی زندہ کو نکالتا ہے، چوزے کو، من المیت انڈے سے نکالتا ہے، ومخرج المیتی اور نکالنے والا ہے وہ رب المیتی وہ بے جان کو، حی زندہ سے یعنی انڈا مرغی سے۔ اور دوسرا معنی یخرج الحی اللہ نکالتا ہے مسلمان کو، من المیت کافر سے پیدا کرتا ہے، ومخرج المیتی اور نکالتا ہے کافر کو، من الحی مسلمان سے۔ ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا پروردگار ان صفات والا، فانا تؤفکون تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اس لیے پیچھے کہا تھا نا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اس دلیل کے بعد جو رب یہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا تمہارے معبود، کیا تمہارے بت جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل فالق الاصباح اللہ وہ ذات ہے جو پھاڑنے والا ہے صبح کو، چیر کر لے آتا ہے صبح، رات کی تاریکی کی چادر چھٹتی ہے ایک دم سے اور صبح کی خوبصورت روشنی پھوٹتی ہے۔ تو جس طرح سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس پر قدرت رکھنے والا مالک قیامت کو بھی قائم کرے گا۔ اور ساتھ اشارہ آپ علیہ السلام کو تسلی بھی کہ جو رب صبح کی روشنی کو پھوڑنے پر نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طرح سے کفر کے اندھیرے چھٹیں گے، ایمان کی روشنی بلند ہوں گی۔ وجعل اللیل سکنا اور وہ پروردگار ہے جس نے بنایا ہے رات کو سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ نظام بنایا ہوا ہے اس رب کا جو غلبے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہو الذی جعل لکم اللیل نجوم اور وہ پروردگار ہے جو تمہارے لیے بناتا ہے، جعل لکم جس نے بنایا ہے تمہارے لیے النجوم ستاروں کو، لتہتدوا بہا تاکہ ان کے ذریعے سے تم راستے پاؤ، فی ظلمات البر والبحر فی ظلمات البر خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں جب تم بھٹک جاتے ہو تو تمہیں راستے معلوم ہوتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ ستاروں سے سمت متعین کی جاتی ہے، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب، شمال کی سمت متعین ہو جاتی ہے تو پھر باقی جو ہے وہ سمتیں ان کا معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ستاروں کی مدد سے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے اور آج بھی ستاروں کی مدد سے چلتے ہیں۔ آج دنیا کے بنائے ہوئے نظام ہیں لیکن بہرحال وہ نظام فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ ستاروں کا
جو بتایا ہوا نظام ہے وہ اٹل اور پکا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی بنائے ہوئے نظام ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر ہی بنائے گئے۔ تو ستاروں کے ذریعے سے تم راستے پتہ کرتے ہو۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ کیا ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہموار کر سکتا؟ کیا وہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی پیغام تمہیں نہیں دے سکتا؟ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جن کی تم ہدایت جس کی ہدایت پر چلو گے، جس سے رہنمائی حاصل کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کھول کھول کے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر تمہارے لیے جگہ بنائی، مستقر قرار کی جگہ اور امانت کی جگہ بنائی۔ مستقر ومستودع، قرار کی جگہ، امانت کی جگہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فمستقر قرار کی جگہ، اس سے مراد رحم مادر ہے، ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، یا مراد فمستقر ایک قرار کی جگہ دنیا بھی ہے، تو دنیا کا پیٹ یہ بھی ہے اور ماں کا پیٹ بھی ہے۔ فمستودع، اور کچھ وقت تک ودیعت رکھا، امانت کے طور پر تمہیں رکھا، یہ امانت کے طور پر رکھا جانا قبر ہے، قبر کے اندر کچھ وقت تک تمہیں امانت کے طور پر رکھا۔ قد فصلنا الآیات، ہم کھول کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانیوں کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور پھر ہم نے نکالا ہے اس پانی کے ذریعے سے، نبات کل شیء، ہر چیز کے نباتات کو، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم نے نکالا ہے اس پانی کے ذریعے سے خضرن، سبز سرسبز شاخوں کو، نخرج منہ حبًا، اور ان شاخوں سے ہم نے نکالے ہیں دانے، متراکباً، اوپر نیچے چڑھے ہوئے، مسلسل تسلسل کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور وَمِنَ النَّخْلِ، اور ہم نے نکالا ہے نخل، یہ تشریح ہے نوا کی، پیچھے کہا تھا نا ان اللہ فالق الحب، دانا، تو فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، یہ تشریح ہے کہ ہم نے زمین سے نباتات اگائے اور ان نباتات کے اندر ہم نے دانے پیدا کیے اور ان دانوں کو تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور اسی طرح سے کھجور کی گٹلی سے ہم نے پھل نکالے، یعنی پودے نکالے، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اسی طرح سے من طلعها، کہ ان کی شاخوں سے ہم نے بنائے ہیں قنوان، گوشے، لٹکے ہوئے گچھے، دانیت، لٹکے ہوئے، وجنات، اور ہم نے پیدا کیے باغات، من اعناب، انگور کے، والزیتون، زیتون کے، رمان، انار کے، مشتبہن وغیرہ متشابہ، آپس میں ملے جلے اور نہ ملے جلے، بعض ایسے ہیں کہ جن کی شکلیں ایک طرح کی، ذائقہ مختلف، بعض ایسے ہیں جن کے ذائقے ایک طرح کے لیکن شکلیں مختلف۔ انظروا الی ثمری، دیکھو اس پھل کو، اذا اثمر، جب یہ پھل دیتے ہیں، وینعہ، اور جب پکتے ہیں تو دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ تو ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے بنا لیا اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، کس کو؟ جنات کو۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نصارہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنات کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، جنات کو اللہ کی بیویاں کہا اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے ٹھہرا دیا اللہ کے ساتھ شرکاء الجن، شرکاء بنا دیے، کن کو؟ جنوں کو۔ وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ان جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وخرقوا له بنین و بنات، اور ان لوگوں نے گڑ لیا اللہ کے لیے بنین اور بنات، بیٹے اور بیٹیاں، بعض نے بیٹے تصور کیے، یعنی عزیر اور عیسیٰ کو بیٹے بنایا اللہ کے لیے، وبنات، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، بغیر علم، بغیر کسی دلیل، بغیر سوچے سمجھے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اولادوں سے، وتعالی، بلند و بالا ہے، عما، ان باتوں سے، یصفون، جو تم اللہ کے لیے بیان کرتے ہو، اللہ کے لیے جو تم صفات بیان کرتے ہو نا، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ بدیع السماء، اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوتا کہ اس کے لیے تم کسی کو بیٹا بناؤ، ملائکہ کو ان کی بیٹیاں بناؤ۔ بدیع السماوات،
وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، بدیع کہتے ہیں ابتدا سے پیدا کرنے والا بغیر کسی نمونے کے، بدیع السماوات وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، انا یکون لہ ولد کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے اولاد، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، وہ تو یہ سب کچھ بنانے والا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ اس لیے کہ اس کی تو زوجہ ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے، بیوی تو تم ثابت نہیں کرتے ہو، بیوی کی نسبت نہیں کرتے ہو، اولاد کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر شے کو اس نے بنایا ہے، اگر اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت ہوتی تو بنا لیتا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہر شے کو جاننے والا ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ صفات والا تمہارا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو یہ وہ رب ہے اس کے سوا کوئی بھی تمہارا مالک نہیں ہے، خالق کل شیء ہر شے کو پیدا کرنے والا، فاعبدوہ اسی کی بندگی کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہ کہاں ہے ہم کیسے دیکھیں اس کو، لا تدرکہ الابصار اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لا تدرکہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، الابصار آنکھیں، مخلوق کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ خوب احاطہ کرتا ہے، خود ابصار آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کا احاطہ کرتا ہے، لوگ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیوں احاطہ نہیں کر سکتے؟ وَهُوَ اللطیف اس لیے کہ وہ لطیف بڑا باریک بین ہے، اور وہ احاطہ کیوں کرتا ہے؟ الخبیر اس لیے کہ وہ خبیر ہے، باخبر ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم لہذا تمہارے پاس آ چکی تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں، فمن ابصر فلنفسی بس جس نے سمجھ حاصل کی اس نے اپنے لیے کی، ومن عمی فعلیہا اور جو اندھا اور بہرا رہا اس اندھا پن کا نقصان اسی کو ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ میں تمہارے پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام سمجھا دینا ہے، نہ سمجھو، وکذالک نصرف الآیات اور اس طرح سے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم بیان کرتے ہیں تاکہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں درستہ، ہاں بس تو نے بتا دیا، درستہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، شاید یہ نبی کسی سے پڑھ کے آیا ہے، ہم نے آیتیں کھول کھول کے بیان کی، یہ واقعات سنائے، سب کچھ کیا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ درستہ اس نبی نے کیا کر لیا؟ کسی سے پڑھ لیا ہے، کسی سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی پڑھاتا ہے اس کو، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم بیان کرتے ہیں ایسے قوموں کے لیے جو جان رکھتے ہیں، اتبع ما علم رکھتے ہیں، اتبع ما اوحی لہذا اے نبی آپ کا کام آپ اتباع کیجئے، ما اوحی الیک من ربک جو آپ کی طرف وحی کیا گیا آپ کے پروردگار کی طرف سے، لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور آپ ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اب آپ علیہ السلام کو پھر تسلی، اگر اللہ پاک چاہتا تو یہ ایک بھی شرک نہ کرتا، کیسے؟ بولو جبرن یہ جب بھی یہ لفظ آئے گا نا یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اگر اللہ پاک چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، تو کیوں نہیں دی؟ امتحان ہے نا، امتحان ہے، جبرن ہدایت اگر اللہ چاہتا تو جبرن ہدایت دے دیتا، اور جبرن ہدایت کا مطلب ہے تمہیں ماننا ہی ماننا ہے، سورج کا کام طلوع ہونا ہی ہے، چاند کا کام طلوع غروب گھٹنا پڑنا ہے ہی ہے، وہ اس کے سوا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، جب اس مجبور ہے، اللہ کی قدرت میں ایسا جھگڑا ہوا ہے، اگر اللہ پاک چاہتا تو انسان کو بھی ایسا جھگڑ دیتا کہ وہ ہدایت قبول کرتا ہی کرتا، لیکن امتحان تو پھر نہ ہوتا نا، ملائکہ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے وہ مجبور ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے نیکی کا اور گناہ دونوں کا اختیار دیا، اس کی مرضی، وما جعلناک علیہم حفیظا اے نبی آپ تسلی رکھیں آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل اور نہ آپ جو ہے کسی قسم کے داروغہ ہیں، نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، بس سمجھا دینا ہے، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ کبھی کبھی اگر غصہ آئے نا تمہیں آداب تبلیغ سمجھائے گے، اگر تم جب کسی کو دعوت دیتے ہو دین کی طرف بلاتے ہو، اگر وہ تمہارے پیشواؤں کو برا بھلا کہہ دے تو تم ان کو پیشواؤں کو نہ برا بھلا کہو،
یہ جواب اس طرح سے نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے پیشواؤں کو برا بھلا کہا یا آپ کسی کے پیشوا کو مت برا بھلا کہے. ولا تسبوا الذین، مت گالیاں دو، برا بھلا کہو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں. کیوں؟ فیسب اللہ، ورنہ پھر وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، عدوا بغیر علم، بے ادبی کر بیٹھیں گے جہالت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، عدوان عداوت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے باپ کو گالیاں نہ دو. پوچھا آپ نے باپ کو بھلا کوئی کیسے گالیاں دے گا؟ کہا تم کسی کے باپ کو گالیاں دو گے تو وہ تو تمہارے باپ کو دے گا نا، تو سبب تو آپ بن گئے. اسی طرح سے آپ رب کو گالیاں نہ دو، اپنے نبی کو گالیاں نہ دو. اگر آپ کسی کو برا بھلا کہو گے اس طرح سے تو وہ ضد اور غصے میں آ کر آپ کے رب کو برا بھلا کہے گا. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اس طرح سے ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے اس کا عمل، کہ یعنی جو گناہ کے اندر لگتا ہے تو اس کے لیے گناہ مزین ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو نیکی میں لگتا ہے تو اس کے لیے نیکی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. ثم إلى ربهم مرجعهم، اور پھر ان کے پروردگار کی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. فينبئهم بما كانوا يعملون، اور ان کا رب ان کو اعمال کی خبر دے دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ پر قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام کی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں. کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر اب کوئی معجزہ آ گیا نا جیسے ہم نے مانگا ہے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. قل، کہہ دیجئے. اب آپ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہمارے مرضی کے مطابق آپ معجزہ لائیں، ہم آپ کو رسول مان لیں گے. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی معجزات کے اندر میرا اختیار نہیں ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا خبر ہے، تمہیں کیا خبر ہے، انہا اذا جاءت، جب وہ معجزہ آئے گا تو لا یؤمنون، تم مانو گے نہیں. جب نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم اس طرح سے بدلتے رہتے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسا کر دیتے ہیں جس طرح سے پہلی بار بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. جب ایک آدمی گناہوں میں لگتا ہے اور لگتے لگتے اس کا دل کفر کی طرف ایسا پلٹ جاتا ہے جیسا کہ یہ ایمان والا تھا ہی نہیں شروع سے، اور اس کی آنکھ حق سے ایسے پھر جاتی ہے جیسا کہ اس نے کبھی حق کو دیکھا ہی نہیں تھا. ڈرنے کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جو یقلبہ کیف یشاء، جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے اللہ اس کو. اس لیے اللہ سے مانگا کرو خاتمہ ایمان پر ہو، کفر پر کہیں نہ ہو جائے، برائی پر خاتمہ نہ ہو جائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں. باقی بات رہی اس کی کہ یہ معجزہ مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر معجزہ ہماری مطلب کے مطابق آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. تو پھر سنو، ان کو بتا دو، وَلَوْ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو اتار دیں ان کی فرمائش کے مطابق، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے بات کر لیں اور وہ بھی آ کر بتائیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر کے رکھ دیں، درخت بھی آ جائیں، پتھر بھی آ جائیں، وہ بھی آپ کی رسالت کی گواہی دے، قبلاً، سامنے سے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ دلائل تو اتنے سارے آ چکے، نہ ماننے والا ضدی کیسے مانتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ پاک کسی کی تقدیر بدل دے تو علیحدہ بات ہے. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ تو جاہل انجان ہی رہیں گے، نہیں مانیں گے. وکذالک جعلنا لکل، اور اے نبی آپ غم نہ کیجئے، جعلنا لکل نبی، ہم نے ہر نبی کے لیے مقرر کیا ہے عدوا، ہر نبی کے دشمن آتے رہے. جو سب سے زیادہ دین کی بات کہتا کرتا ہے اس کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. اور شیاطین الانس والجن، اور نبی کے دشمن ہر نبی کے رہے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، وہ جنات بعض کو وحی کرتے ہیں. وحی سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ جنات بعض کو سکھاتے ہیں. زخرف القول، مزین باتیں، جھوٹی باتیں، غروراً، دھوکہ دے کر. کہ وہ شیاطین آتے ہیں آگے انسانوں کے کانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں، دین والوں کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں. بات سمجھے جی؟
ہاں حق بات تمہارے سامنے واضح آ گئی ہے، قرآن تمہارے سامنے آ گیا، حدیث تمہارے سامنے آ گئی، پھر تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے گا، وہاں سوال پیدا کرے گا۔ لیکن کہا کہ اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے قدرت دی ہے ان شیطانوں کو وسوسہ ڈالنے کی، اسی کا نام تو امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا آپ ایمان لانے کے بعد کبھی گناہ نہ کرتے، لیکن اللہ کی آزمائش ہے۔ فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے، وَمَا كَانُوا وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افتراء جھوٹ باندھتے ہیں چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور یہ سب کچھ ہم نے اتارا ہے لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ اس کی طرف خوب دھیان لگائیں، أَفْئِدَةُ، ان لوگوں کے دل، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وَلِيَرْضَوْهُ، اور ظاہری طور پر راضی بھی ہو جاتے ہیں آپ کی بات کو آپ سن کر، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کے خلاف مختلف وسوسے گھڑتے ہیں اور مختلف اعمال کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مانوں؟ حکم، فیصلہ کرنے والا، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو تفصیل سے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ کے علماء، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ جناب یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے پروردگار کا کلمہ مکمل ہو گیا، تیرے پروردگار کا کلام یعنی قرآن مجید مکمل ہو گیا، سچائی کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی تبدیلی اب نہیں آ سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو بات کہیں گے اس کے مطابق آپ چلیں، وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت کرتے ہیں، أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں اتباع کرتے مگر صرف گمان کے، اٹکلوں کے پیچھے چلتے ہیں، خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ گھڑ کے لاتے ہیں جھوٹی اور بےہودہ باتیں۔ ان ربک، بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، کون اس کے راستے سے بھٹکاتا ہے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو بھی، بالمہتدین، جو کہ کیا ہیں، ہدایت والے ہیں۔ اللہ سب کو جانتا ہے۔ آگے پھر یہ نیا مضمون ہے انشاءاللہ، اس مضمون کا تعلق چونکہ پچھلی آیات سے تھا تو اس لیے آج کر دیا ہے۔